آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیار بھری کہانی لے کر آئے ہیں۔ ایک شام احمد لائبریری کے دروازے پر کھڑا تھا۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور وہ اپنی پرانی کتاب لفظوں کا سمندر ڈھونڈ رہا تھا، جب اچانک ایک لڑکی مہر اس کے قریب سے گزری۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی جس کے کچھ صفحے ہوا میں اڑ کر احمد کے قدموں میں جا گرے۔ احمد نے جلدی سے وہ صفحے اٹھائے اور کہا، یہ شاید تمہاری ڈائری کے ہیں۔ مہک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، لیکن ان لفظوں کو شاید کسی نے پہلی بار اتنی محبت سے چھوا تھا۔ وہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا آغاز بن چکا تھا۔ اگلے دن وہ دونوں پھر وہیں ملے، کبھی کتابوں پر باتیں تو کبھی شاعری پر۔ زندگی اسی طرح ایک فلسفے کی طرح گزرنے لگی۔ احمد کو مہک کی آنکھوں میں وہ سکون ملا جو اسے برسوں سے کتابوں میں ڈھونڈ رہا تھا، اور مہک کو احمد کی خاموشی میں وہ محبت ملی جو لفظوں سے زیادہ گہری تھی۔ وہ دونوں شامیں ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے، چائے پیتے، خواب دیکھتے۔ وقت گزرتا گیا اور ان دونوں کے درمیان ایک انکہی داستان جنم لینے لگی۔ ایک دن مہک نے شرماتے ہوئے کہا، احمد، اگر میں تمہیں کسی دن اپنی نظم کا آخری مصرع بنا لوں تو کیا تم مان جاؤ گے؟ احمد نے مسکرا کر کہا۔ احمد مسکرانے لگا۔ مہینے گزرے، خواب حقیقت بنتے گئے۔ احمد نے اپنی پہلی کتاب لکھی جس کا نام تھا مہک، اور اس کی پہلی کاپی اس نے خود مہک کے ہاتھ میں رکھ کر کہا، یہ صرف تمہارے لیے لکھی گئی ہے۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو۔ اس نے ایسا سے کہا، کتاب تو ختم ہو گئی مگر ہماری کہانی نہیں۔ کچھ مہینوں بعد وہی پرانی لائبریری، وہی خوشبو، وہی چاندنی رات۔ احمد نے ایک انگوٹھی نکالی اور کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ مہک ہنسی، روتی ہوئی ہنسی، اور آج میں تمہارے نام کی نظم بننے جا رہی ہوں۔ آگے سے مہک نے کہا، شادی کی رات، بارش ایک بار پھر ہو رہی تھی۔ احمد نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور کہا، دیکھو مہک، آسمان بھی ہمارے لیے نغمے گا رہا ہے۔ مہک نے سر احمد کے کاندھے پر رکھ دیا۔ بارش تمہاری باتوں جیسی لگتی ہے، نرم، سچی اور پیار بھری۔ یوں وہ دونوں ایک دوسرے کے لفظوں، خوابوں اور سانسوں میں ہمیشہ کے لیے بس گئے۔ ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ کے لیے محبت کا آغاز بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کے شوہروں کا سر سلامت رکھے اور سب کے پیار کو اسی طرح سلامت رکھے، کبھی کسی کو کسی کی نظر نہ لگے۔